أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جو ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے سیکھ کر پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کا استعمال۔ اس کے جو دو سبق ہیں وہ حروف اظہار اور اخفاء، وہ سبق نمبر 12 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے استعمال کے دوسرے جو دو سبق ہیں وہ ہم سبق نمبر 14 کے اندر ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آج ہم جو چیز سیکھیں گے وہ ادغام کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو سمجھ لیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج کے سبق کے اندر وہ ادغام ہے، اور اس کی ہم ایکسرسائز کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ ادغام کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ملانا۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی کہ ادغام کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ جو تفصیل ہے وہ کیا ہے کہ دو حروف کو آپس میں ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ یہ اس کی آپ تعریف بھی سمجھ لیں یا اس کا اصطلاحی معنی سمجھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو اب اس کی پہچان ہم پڑھنا سیکھیں گے کہ ادغام کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین کے باب کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو ادغام سمجھنا آسان ہے۔ ہمیشہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کو ہم پڑھیں گے اس کے قواعد جو بنتے ہیں نون ساکن اور تنوین سے، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جو قاعدہ ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے بات کو سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، ان کو حروف جر ملون بھی کہتے ہیں، اس کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس نون کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا نون ساکن نون کہلاتا ہے۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں یہ ہم سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 6 کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سبق نمبر 12 کے اندر حروف اظہار اور اخفاء کے چیپٹر کے اندر بھی ہم اس کو دہرا چکے ہیں۔ تو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ حروف جر ملون یا حروف ادغام میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے ہم۔ پھر اس کو دہرا لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، اس کو بار بار جب آپ دہرائیں گے تو یہ آپ کو پہچان یاد ہو جائے گی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ تو اب اتنا حصہ ہماری پہچان کا ہے۔ اب آگے ہے پڑھنے کا طریقہ۔ پڑھنے کے طریقے میں دو پروسیس ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی، آگے جا کے ہم اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہے پڑھنے کے طریقے میں کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے، یعنی کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را اور لام آ جاتا ہے تو اس کو بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں، یعنی کہ اب دوسرا سٹیپ ہے کہ باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف جر ملون، وہ انہوں نے آگے بتائے ہوئے ہیں، یہ والے ہیں۔ دوبارہ دہراتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے طریقے میں کہ نمبر 1 را اور لام میں بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے۔ نمبر 2 بقیہ جو 4 حروف ہیں ان میں ہم غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ حروف جر ملون 6 حروف ہیں، تو را اور لام بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے، اور جو باقی 4 حروف ہیں ان میں ہم غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ یہ ان کا فرق بھی ہے، اور 2 سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیے پڑھنے کے طریقے میں۔ تو اس کو آپ نے بیٹا ذہن میں رکھنا ہے، بار بار آپ اس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ تو اب ہم اگلا حصہ جو اس کی ایکسرسائز کا ہے وہ سب سے پہلے آج ہم نون ساکن کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم تنوین کی مثالیں ہم دیکھیں گے۔ آج بیٹا ہم ادغام کے جو پہلے 2 حروف ہیں یا مشدد اور واو مشدد، ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اس کی تفصیل جانیں گے بنیادی طور پر بھی، اور اس کی پریکٹس بھی ہم کرنا سیکھیں گے۔ اس کو سب سے پہلے بیٹا جان لیں کہ نون ساکن کے بعد ہم نے قاعدہ پیچھے پڑھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی کہ 2 شرطیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یا نون ساکن ہو سکتا ہے یا تنوین والا حرف ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم چونکہ نون ساکن پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ فوکس رکھیے گا۔ نون ساکن
کے بعد اب دیکھیں یا کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے جی، تو یا مشدد ہو یا بعض جگہ پر یا مشدد نہ بھی ہو تو نون ساکن کے بعد حرف یا حروف یار ملون میں سے یا حروف ادغام میں سے یہ یا آ جائے گا یا واو آ جائے گا۔ تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے ان کو یا کے ساتھ، متحرک کو یا کے ساتھ، تو ادائیگی کے دوران یہ نون پر غنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جا کے میں ایک قاعدہ اور بتاؤں گا ان کی مزید پہچان کا، کہ کیونکہ یہ ساکن حرف پہلے ہے اور مشدد حرف بعد میں ہے، اس کا قاعدہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ بتا دوں گا۔ تو اس نون ساکن کی جو صفت ہے یہ برقرار رہے گی، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ دو طرح کا اس کا جوڑ توڑ کا طریقہ ہے، آپ جو آسان لگتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو اب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم زبریہ میں، یا زبریہ میں، یا قاف پیشوا قو، یقو، لام پیشلو یقولو، میں یقولو۔ جب ہم نے اس کی شرط پڑھی ہے کہ حروف یار ملون جو یا واو میم نون کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو غنہ کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، یہ ہم پیچھے بھی غنہ کی صورت میں ہم بتا چکے ہیں۔ تو یہاں بھی میں دہرا دیتا ہوں کہ ادغام کی صورت میں 4 حروف را اور لام کو چھوڑ کے غنہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اور جب غنہ کریں گے تو لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو غنہ کریں گے، میں یقولو، آگے میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور یہ نون کی ادائیگی کے دوران غنہ ہو جائے گا، اور یہ نون مشدد ہے اس پر بھی ادائیگی کے دوران غنہ ہوگا۔ یہ ہم چیپٹر نمبر 13 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد کے حوالے سے جو معلومات تھی وہ ہم بتا چکے ہیں۔ میم زیر واو میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را، ورا، قاف زیر لام قل، یہ لام قمری حروف میں سے ہے۔ یہ جیم جو ہے، جیم قمری حروف میں سے ہے جس کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے، اور اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا۔ میم زیر واو میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را، ورا، قاف زیر لام قل، ورا قل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جن، تا زیر تی، جنتی، میو ورق الجنتی، میم زیر یا می، یا زبر واو یو، می یو، میم دو زیر من، یومن، می یومن۔ یہ میم کے نیچے چونکہ زیر ہے تو زیر کی آواز باریک ہوگی، تو اس لیے باریک آواز کے ساتھ ہم یا کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے، می یومن، می یومن، می یومن۔ اب اسی طرح میم کو واو کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے تو میم کے نیچے زیر ہے، تو جب ہم زیر کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ نون کی ادائیگی غنہ کے ساتھ ہوگی اور میم کی آواز باریک ہو جائے گی۔ میم زیر واو میو، واو زبر وا، میو وا، لام زیر یا لی، یا دو زیر ین، والی ین، میو والی ین۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے جو کہ ہم اس کو مزید سمجھیں گے۔ اب یہاں پر نون ساکن پچھلے سبق کو لے کے اور اس سبق کو لے کر تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے گا کہ نون ساکن کے بعد واو اور یا کے اوپر اگر تشدید آتی ہے یا اور واو کا ادغام ہوتا ہے، نون ساکن پہلے آ جاتا ہے تو ان کی صفت برقرار رہے گی۔ نون ساکن کے بعد یا مشدد ہو، نون ساکن کے بعد واو مشدد ہو تو اس کے نون کی صفت برقرار رہے گی، ادروائز اس کے علاوہ ہر جگہ پر نون ساکن جو شد سے پہلے آئے گا اس کو ہم ادا نہیں کریں گے، یا اس کے علاوہ تشدید والے حرف سے پہلے یا شد والے حرف سے پہلے یا مشدد حرف سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف آ جائے گا تو اس کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر یہ 2 لائنیں ہم مکمل کریں گے نون ساکن کے ساتھ، تو یہ جو شد والے حرف سے پہلے جزم والا حرف ہے نون، اس کو ہم نہیں ادا کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔
مزید وضاحت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ادغام ناقص ہے، یا اور واو مشدد، اس سے پہلے جو نون ساکن ہے اس کی صفت برقرار رکھیں گے اور اس کو غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر نون ساکن مشدد حرف سے پہلے ہے تو یہ نون ہم نہیں پڑھیں گے، تو جب ہم ملائیں گے میم کو میم کے ساتھ تو یہ نون ختم ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو چلے آغاز کرتے ہیں۔ میم زیر میم میم، میم زبر شین مش، ہا زبر ہا، مش ہا، دال دو زیر دن، مش ہا دن، میم مش ہا دن۔ یہاں پر غنہ ہوگا اور غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی۔ میم زیر میم میم، میم زیر سا مس، میم مس، لام زیر لی، مس لی، ہا کھڑی زیر ہی، مثلیہ، مم مثلیہ، میم زیر نون من، نون زبر نہ، من نہ، صاد زیر یا صوی، نصوی، را دو زیر رن، نصویرن، من نصویرن۔ یہ یہاں پر نون ساکن کہیں بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ سب کے ساتھ جو نون ساکن ہے تشدید سے پہلے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ میم زیر نون من، نون پیش طوا نطق، یہ طوا حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کی آواز لوٹ کر آئے گی۔ میم زیر نون من، نون پیش طوا نطق، من نطق، فا زبر فا، نطق فا، تا دو زیر تن، نطق فاتن، من نطق فاتن۔ میم زیر را مر، را زبر با، رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربک، مر ربک۔ میم زیر را مر، را زبر با، رب، با زیر بی، مر ربی، ہا زیر میم ہم، ربیہم، مر ربیہم۔ اور یہ لام اور یہ والا لام چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، میم زیر لام مل، لام زبر لا، مل، دال پیش نون دن، ملدن، ہا پیش ہوں، ملدن ہوں۔ یہ نون حروف اظہار کا ہے، یہ ہم اظہار کے قاعدے کو ہم پیچھے سبق نمبر 12 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار کا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا، ملدن ہوں۔ اور یہ نون یہاں پر غیر قلقلہ کی صورت میں بھی پڑھیں گے، اس کی آواز جو ہے حروف قلقلہ کی طرح نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ لوٹ کرنا آئے۔ ملدن ہوں، یا زبر یا، کاف پیش لام کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کلہ۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے سبق کو جو جتنی بھی معلومات ہم نے فراہم کی ہے ان کو آپ نے سمجھ لیا۔ تو جب تک یہ اس کی معلومات اور پڑھنا نہ سیکھ جائیں، آپ بار بار اس کو ویڈیو کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ لیسن سمجھ آ جائے۔ تو نیکسٹ لیسن جو ہم پڑھیں گے وہ لیسن نمبر 14، اس کا پارٹ نمبر 2 متنی قاعدہ، سبق نمبر 14 اس کا پارٹ نمبر 2 ادغام، یعنی کہ ادغام کا معنی اور مفہوم اور پڑھنے کا طریقہ ہم جانیں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ اگر کوئی سوال ہو پوچھنے والا تو وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔